معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ خطبے کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج کے احوال کو شروع کیا تھا۔ یہ جو سفر حج ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کا، اس میں بہت سے دروس ہیں، اور یہ سفر حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے موقع پہ خود بھی کہہ دیا تھا کہ مجھ سے سیکھو اور مجھ سے اس کے مناسک کو سمجھ لو خوب اچھی طرح، اور پھر آگے لوگوں تک ابلاغ کر لینا۔ مختلف روایات مختلف الفاظ کے ساتھ موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر حج 25 ذی القعدہ کو شروع ہوا تو آپ بیر علی پہ پہنچے۔ یہاں پہ آپ نے احرام باندھا، حج کی نیت کی۔ یہاں سے ایک سبق ملتا ہے کہ احرام آپ کہیں سے بھی باندھ سکتے ہیں، آپ اپنے گھر سے نکلیں احرام باندھ لیں، لیکن جو نیت ہے وہ میقات کے اوپر جا کے کرنی ہے۔ ہر علاقے کے لیے میقات کو مقرر کر دیا گیا، اور اس میقات سے پہلے اگر کوئی نیت کر لے گا تو وہ نیت درست اور سنت کے مطابق نہیں ہے۔ حضرت امام مالک کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا، امام مالک میں نے بیر علی کے حوالے سے حدیث کو کھنگالا ہے، مجھے بیر علی کی کوئی فضیلت نظر نہیں آئی، جبکہ مسجد النبوی میں ایک نماز 1000 نماز کے برابر ہے، اور مدینہ منورہ میں طاعون نہیں آ سکتا، دجال نہیں داخل ہو سکتا، یہ رسول اللہ کی مسجد ہے، جس نے اس مسجد کو لیا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ مدینہ کے فضائل جتنے مناقب، مدینہ کے بے شمار فضائل و مناقب ہے، بے شمار۔ وہ ساری باتیں امام مالک کے سامنے رکھ کے کہنے لگا، اس لیے میں مسجد النبوی سے احرام باندھوں گا، اور میں مسجد النبوی سے احرام باندھ کے نیت کروں گا۔ مجھے بیر علی کی کوئی فضیلت نظر نہیں آئی، جبکہ مسجد النبوی کے بارے میں کم و بیش 10 روایات اور مدینہ کے فضائل کو اگر ملا لیا جائے 100 روایات ملتی، اتنے فضائل، میں یہاں سے احرام باندھوں گا۔ تو امام مالک کو غصہ آ گیا اور کہنے لگے، بیر علی کی تجھے یہی فضیلت کافی نہیں ہے کہ رسول اللہ نے وہاں سے احرام باندھا تھا؟ یہی کافی نہیں ہے تیرے لیے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، یہ آیت پڑھی، یاد رکھ، اگر تو مسجد النبوی کے 100 فضائل، مدینہ طیبہ کے 100 فضائل بیان کر کے احرام کو مسجد النبوی سے باندھے گا اور وہاں سے نیت کرے گا، تیرا نہ عمرہ قبول ہے نہ حج قبول ہے۔ ڈر جا، فتنے میں مبتلا نہ ہو جانا، اور سنت رسول ہی وہ کشتی نوح ہے کہ جس کے اندر جو سوار ہوا وہ بچ گیا۔ اللہ کی قسم جو اس کشتی سے باہر نکلا وہ ڈوب گیا، وہ طوفان میں غرق ہو گیا۔ سنت کو کشتی نوح علماء نے کہا، سنت کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان کو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ امام مالک کا فتویٰ ہے، نہ حج ہوگا نہ عمرہ ہوگا، تو 100 فضائل بیان کرتا رہے۔ بلکہ ایک جملہ ان کا بڑا عجیب ہے، بڑا عجیب جملہ، کیا تو یہ بات سمجھتا ہے کہ یہ جو تو نے فضائل بیان کیے ہیں رسول اللہ کو ان کا علم نہیں تھا؟ رسول اللہ ہی نے تو بیان کیے ہیں، لیکن ان کو بیان کر لینے کے بعد بھی احرام کہاں سے باندھا؟ بیر علی سے۔ احرام جہاں سے مرضی باندھے، نیت کہاں سے کی ہے؟ بیر علی سے۔ تو اگر تو سنت کے مطابق حج اور عمرہ کرنا چاہتا ہے تو وہیں سے باندھے گا۔ یہ بڑی عام فہم بات ہے۔ بدعتی یا دین میں نئی چیز ایجاد کرنے والے اس کے دلائل دیتے ہیں، حرج کیا ہے، یہ ثواب کا کام ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے۔ گویا رسول اللہ کو تو ان باتوں کا علم نہیں تھا، اس امتی کو علم ہو گیا۔ اور رسول اللہ جو صاحب شریعت ہے، رسول اللہ صرف شارع نہیں ہے، رسول اللہ شارح بھی ہیں، شریعت کی تشریح کرنے والے بھی ہیں، ان کو نہیں پتا چلا۔ آج کل یہ جتنے آپ کو امور نظر آتے ہیں، کل ہو گیا، تیجا ہو گیا، چوتھا ہو گیا، 10واں، 40واں، 40، رسول اللہ کو ان کے فضائل کا نہیں تھا علم، امتیوں کا پتہ لگا اس لیے یہ کرنے چاہیے، نہیں کرنے چاہیے۔ رسول اللہ دین مکمل دے کے گئے ہیں۔ اسی حج کا جو
یہ سفر حج دین کی، فقہ کی، شریعت کی تمام تر الجھی ہوئی گتھیوں کو سلجھانے کے لیے کافی ہے۔ اس حج کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوامر ہیں اور جو نواہی ہیں، جو سنتیں ہیں، جو احکامات ہیں، اسی سفر کے دوران یہ آیت اتری ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اسی سفر میں اتری، آگے چل کے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ پورا سفر رسول اللہ کی اتباع کا، رسول اللہ کی سنت کی پیروی کا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا اعلان فرما دیا تو آپ نے دیکھا غول در غول، جوک در جوک لوگ رسول اللہ کے دائیں بائیں اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 25 ذی القعدہ کو روانہ ہوئے۔ ہاں، رسول اللہ نے یہ سفر تیزی سے نہیں کیا، بہت تیز رفتاری سے نہیں کیا، اسی لیے کچھ عرصہ پہلے روانہ ہوئے کہ آرام سے رسول اللہ کی نماز کو، اور آپ کو پتہ ہے رسول اللہ کی جو آخری نمازیں ہیں اور جو آخری صحابہ سے ثابت ہیں، یہی سفر کی ہیں۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ یہ سفر کیا، 25 کو سفر شروع کیا اور 4 ذی الحجہ کو مکہ میں پہنچے۔ یہاں سے سفر کا آغاز کیا تھا ظہر کی نماز کو ادا کر کے، وہاں پہنچے ظہر سے پہلے خانہ کعبہ میں، حالت احرام میں۔ آج کل جو باب عبد العزیز ہے، بعین اسی جگہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے داخل ہوئے۔ اس دروازے سے داخل ہونے کی بھی یہی فضیلت ہے کہ رسول اللہ یہاں سے داخل ہوئے، یہی کافی ہے، اور کچھ ہو یا نہ ہو۔ لیکن اس کے اندر بھی ایک حکمت ہے، آج بھی کتنی عرصہ گزر چکا، 1400 برس بیت چکے ہیں، آج بھی یہ واحد دروازہ ہے جس کے اندر سے جب بندہ خانہ کعبہ میں داخل ہوتا تو پورے کا پورا خانہ کعبہ اس کو نظر آتا ہے، پورے کا پورا، پہلی نظر خانہ کعبہ پہ پڑ جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر کا ابتدا اور دباچہ باندھا وہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس کلمے کے اوپر غور کیجئے۔ ابتدا حج کی ہو رہی ہے، اور جس نقطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا تھا، اسی نقطے پہ رسول اللہ کا آخری سفر ہو رہا ہے۔ یہ بات کیا ہے؟ یہ محدثین نے بڑی زبردست بات لکھی۔ ابتدا بھی توحید پہ ہوئی اور انتہا بھی توحید پہ ہوئی۔ گویا توحید اصل دین ہے، توحید ہی کی دعوت سب سے بڑی دعوت ہے۔ انسان اعمال کی تبلیغ کی دعوت کرے، بہت اچھی بات ہے، کسی انسان کا با عمل مسلمان بن جانا یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، کسی کو با عمل بنا دیں، کسی کو نمازی بنا دیں، کسی کو اللہ کے راستے پہ خرچ کرنے والا، کسی کے اندر نیکی کا کوئی جذبہ پیدا کر دیں، ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف طبیعتیں انسانوں کی رکھی ہوتی ہیں، کسی ایک نیکی کے اندر انسان کی طبیعت زیادہ مائل ہوتی ہے، یہ ایک نیچرل بات ہے۔ کچھ لوگ آپ کو ملیں گے، ان کو نوافل پڑھنے میں بڑا مزہ آئے گا اور ان کے لیے نفل کی عبادت اللہ نے آسان کر دی ہوگی۔ کچھ لوگ آئیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے، ان کے لیے قرآن پڑھنا بڑا آسان ہوگا، اور وہ آ کے مسئلے پتہ کیا پوچھتے ہیں؟ اللہ اکبر، علامہ صاحب 10 سپاروں سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، کتنی خوشی کی بات ہے۔ یعنی ان کے لیے 10 سپارے تھوڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے زبان پہ ایسا جاری کیا ہے، وہ ایک دن میں چاہتے ہیں ہمیں پورا قرآن پڑھنے کی اجازت مل جائے، عبادات آسان ہو جاتی۔ اور اللہ کے فضل سے ایسے نمازیوں کو اور ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا نہایت آسان ہو جاتا ہے۔ یہ عبادات مختلف لوگوں کے لیے مختلف مشکل ہیں، خرچ کرنا کتنی مشکل عبادت ہے، لیکن اللہ کے فضل سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر روز ہی لاکھوں روپیہ صدقہ خیرات کر دیتے۔ گویا مختلف جو عبادات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مختلف لوگوں کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے عبادات کی طرف مائل کرنا، لیکن دین کی بنیاد عبادات ہیں، رکن ہے نماز اسلام کا، روزہ رکن ہے، حج رکن ہے، لیکن ان تمام عبادات کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے۔ اگر بندے کا عقیدہ توحید درست نہیں ہے،
آپ اس کو لاکھ عبادات کی طرف مائل کرتے رہیں، اس کی عبادت قبول ہی نہیں ہے۔ یہ دین کی بنیاد ہے کہ سب سے پہلے اپنے اپنے دوستوں ساتھیوں کو اس بات کے اوپر قائل اور مائل کرنا ہے، بھائی عبادات کرنی ہے کرنی ہے کرنی ہے کرنی ہے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا، اللہ کے علاوہ رکوع نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ نظر نیاز ذکر دعا نہیں ہونی چاہیے۔ عبادات کے جتنے افعال ہیں، عبادات کے جتنے اعمال ہیں، وہ کس کے لیے ہونے چاہیے؟ ایک اللہ کے لیے۔ یہی رسول اللہ کی دعوت کی ابتدا ہے، اور یہی رسول اللہ کی دعوت کی انتہا ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، پھر کہا لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اور یہ جو جملہ ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی کی ہے۔ جب کوئی انسان حج اور عمرے کے سفر پہ جاتا ہے اور کہتا ہے لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوا، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اوپر نعمتوں کی انتہا کی ہوئی ہے۔ ویسے اللہ رب العزت کو زیب نہیں دیتا کسی بندے سے کلام کرے، اللہ کہ وہ رسول ہو۔ رسول ہو تو اس کو یہ مقام مرتبہ یہ اللہ دیتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں۔ لیکن امتیوں کے اوپر یہ دو فضل عنایات ایسی ہیں کہ امتیوں کے لیے مختلف احادیث موجود ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے رسول اللہ کے امتیوں سے براہ راست کلام فرماتے ہیں۔ کس وقت؟ ایک وقت نماز کا وقت ہے، جس وقت امت محمدیہ کا کوئی شخص سورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے، رب تعالیٰ اس کو جواب دے رہا ہوتا ہے۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اور بھی حدیث ہے، جب انسان کہتا ہے لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوا، تو رب تعالیٰ جواب دیتے ہیں تیرا آنا قبول ہوا، تیری حاضری کو میں رب قبول فرماتا ہوں، تیری حاضری بابرکت ہو جائے، جس کی ابتدا اللہ کے اس جملے سے ہو جائے۔ میقات پہ آپ پہنچے، آپ جہاز میں بیٹھے ہوئے اور میقات کا اعلان ہو گیا 5 منٹ کے بعد آنا ہے، میقات آ گیا، آپ نے کہا لبیک اللہم عمرتن یا حج، جو بھی آپ کا، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ یہاں ابتدا میں اگر اللہ سے جواب آ گیا تیری حاضری قبول ہو گئی اور تیرا آنا سعادت کا باعث ہو اور تو خوش ہو جا، تیری حاضری کو رب تعالیٰ نے قبول کر لیا، تو بتائیے اگلی عبادات اللہ قبول نہیں کرے گا؟ جس کی ابتدا قبول ہو گئی اس کی تو انتہا تک قبول ہو گئی، اس کی ہر عبادت کو اللہ تعالیٰ خوبصورتی سے مزین آراستہ و پیراستہ کر دے گا۔ اور جس کو جواب میں ابتدا میں یہ کہہ دیا، جب اس نے کہا لبیک، تو اللہ نے جواب دیا لا لبیک ولا سعدیک، نہ تیرا آنا قبول ہوا، نہ تیرے لیے خوشی کی سفر میں کوئی خبر ہے۔ تو نے تھکاوٹ کاٹنی ہے تو کاٹ لے، تو نے چکر کاٹنے ہیں تو کاٹ لے، تو نے کعبہ کے چکر تو کاٹے ہیں، اور لوگوں کو چکر دینے سے تو باز نہیں آیا۔ تو حرام کے رزق کے ساتھ، حرام کی کمائی کے ساتھ، حرام کی روٹی کے ساتھ یہاں تو آ گیا، لوگوں کے پیسے واپس نہیں کرتا۔ یہاں پہ کیا کرنے آیا ہے؟ پہلے وہ تو ادا کر، پہلے اپنی نیت میں اخلاص تو بھر، پہلے پچھلے گناہوں کی معافی مانگ کے تو سفر حج اور سفر عمرہ کی ابتدا کر۔ منہ اٹھا کے آگے ہے، نہ گناہ چھوڑنے کی نیت ہے۔ عربی شعراء نے اس بارے میں بڑے خوبصورت اشعار کہے ہیں کہ تو لاکھوں روپیہ خرچ کر کے، لاکھوں درہم و دینار خرچ کر کے حج کے لیے تو آ جاتا ہے، لیکن مفت میں جو گناہ چھوڑنے ان کو نہیں چھوڑتا۔ پیسے خرچ کر کے خانہ کعبہ کے چکر تو کھاتا ہے، کاٹتا ہے، لیکن لوگوں کے پیسے واپس نہیں کرتا۔ یعنی وہ گناہ جو انسان نے بغیر پیسوں کے چھوڑنے ہیں وہ نہیں چھوڑے۔ حج پہ آیا ہے لاکھوں گناہ لے کے، اور حج سے جا رہا ہے لاکھوں گناہوں سمیت، تو تیرا حج پہ آنا قبول ہی نہیں، فائدہ کیا ہے؟ تو یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کیا کرتے تھے لا لبیک ولا سعدیک، نہ تیرا آنا قبول، نہ تیرے لیے سفر میں کوئی خوشخبری ہے، تو صحابہ اور تابعین کا جو طرز عمل تھا وہ عجیب ہے۔ ایک صحابی اور ایک تابعی کے بارے میں عجیب روایت آتی، ساری زندگی عمرہ نہیں کیا، ساری زندگی ارادہ کرتے پھر
عبادات میں جت جاتے، ارادہ کرتے پھر عبادات میں جت جاتے ارادہ۔ لوگوں نے پوچھا کیوں نہیں کرتا؟ کہا ایک چیز کا خوف ہے، جس وقت منہ سے لبیک نکلے گا، اگر اللہ نے جواب دے دیا تیرا آنا قبول نہیں، تیری حاضری قبول نہیں، تیرے لیے اس سفر میں کوئی خوشخبری نہیں، تو کہیں اس حالت میں مر نہ جاؤں، اور اس حالت میں مر گیا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ساتھیوں نے ہمت جتائی کہ کر، سنت ہے، ابتدا کر، بسم اللہ کر۔ وہ بیر علی پہ پہنچے، میقات کو کراس کرنے لگتے رک جاتے، میقات کو کراس کرنے لگتے رک جاتے، حتیٰ کہ جب میقات کو کراس کرنے لگے کہا لبیک اللہم عمرتن، خوف سے، اللہ کے خوف سے، دہشت سے، پتہ نہیں کیا جواب آنا ہے، وہیں پہ روح کو قبض کر لیا گیا۔ اور کل قیامت کے دن اٹھیں گے اسی احرام میں تلبیہ کہتے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ حج میں حالت احرام میں یا عمرے میں حالت احرام میں فوت ہو گیا، اس کے کفن کو بھی، اس کے سر کو بھی مت ڈھانکنا، میت کو ایسے دفن کر دینا سر کو ڈھانکے بغیر، کیونکہ کل قیامت کے دن اٹھے گا اسی عالم میں اٹھے گا کہ حشر کے میدان میں کہہ رہا ہوگا لبیک اللہم لبیک۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے کہ ہم نیکیوں کا عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امور سمجھا رہے ہیں، نکلے خانہ کعبہ میں 4 ذی الحجہ کو پہنچے، ظہر کی نماز کو خانہ کعبہ میں ادا کیا۔ باب عبدالعزیز جو آج موجود ہے اس طرف سے داخل ہوئے ہیں، اور مختلف روایات ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت خانہ کعبہ کو دیکھا تلبیہ کو بند کر دیا۔ تلبیہ سے مراد لبیک اللہم لبیک کہنا بند کر دیا۔ آپ نے اپنے دائیں کندھے مبارک کو ننگا کیا اور احرام کی چادر کو بائیں کاندھے کے اوپر پھینک دیا۔ اب صحابہ کا خیال یہ تھا کہ یہ عمل رسول اللہ کے عمرے کے لیے خاص تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیوں کیا تھا؟ صلح حدیبیہ میں آپ کے سامنے مکمل رکھا تھا کہ یہ عمل صلح حدیبیہ کے بعد جو عمرہ تھا اس میں اس لیے کیا کہ جب صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی عمرے کے لیے پہنچے تھے تو قریشیوں نے کہا تھا یہ کمزور ہو گئے ہیں، مدینہ کے بخار نے ان کو آ لیا ہے، ان میں کوئی قوت و طاقت نہیں، جیسے عموم ہے، یہ پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے، اور اپنے دشمنوں کے بارے میں یہ بڑا کمزور ہے، ایک حربہ بھی ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اپنے کندھوں کو ننگا کر لو تاکہ تمہارے بازوؤں کو، تمہارے ڈیل ڈول کو دیکھ کے متاثر ہو۔ اور پھر یہی نہیں تھا کہا، جو احکامات وہاں پہ جاری کیے، رسول اللہ آج فاتح ہیں، رسول اللہ آج، لیکن بات یہ ہوتی ہے کوئی سنت اللہ کو جب پسند آ جائے اللہ تعالیٰ اس کو جاری رکھتے۔ تو رسول اللہ نے خود بھی سفر حج کے اندر بھی سنت کو برقرار رکھا، کندھے کو ننگا کیا، حجر اسود کے بوسے سے طواف کی ابتدا کی، اس کو استلام کرنا، اور اگر موقع نہ ملے تو یہاں سے ابتدا کرنا، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ سارا جائز اور درست ہے، لیکن اگر موقع ملے تو بوسے سے ابتدا کیجیے، نہ ملے تو اشارے سے کر لیجیے، کوئی حرج نہیں ہے، ایک برابر ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو کندھا ننگا کیا تھا، اب یہاں پہ جب پہلا چکر کاٹنا شروع کیا تو رسول اللہ نے اسی انداز میں کاٹا جس انداز میں پہلے عمرہ ادا کرنے کا حکم تھا۔ کیسے؟ تیز تیز اور اچھل اچھل کے اور پہلوانوں کی طرح چل کے، گویا اس سنت کو جو لوگ کہتے ہیں نا یار یہ تو اس وقت کے لیے تھی، جو رسول اللہ نے چاہے کسی بھی وقت ادا کی ہو، وہ رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے سنت ہے۔ یہ کہہ دینا یار اس وقت کے لیے داڑھی ایک کلچر تھا، اس وقت کی سنت تھی، بعد میں یہ رسول اللہ نے اپنے اس عمل سے خود ہی واضح کر دیا، اسی سنت کو برقرار رکھا۔ آج پہلوانوں کی طرح چلنے کی ضرورت ہے تھی؟ آج تو لاکھوں مسلمان ہمراہ ہیں، پھر بھی رسول اللہ اسی انداز میں، اور آپ نے بھی جب عمرہ کر لیا سنت کے مطابق کوشش کیجئے اسی طرح کندھا ننگا کر کے، ایسے بازوؤں کو ہلا کے، اور پہلوانوں کی طرح جس طرح آپ نے کبڈی کے میدان میں پہلوانوں کو چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ تیز تیز چلتے ہوئے دیکھا ہے،
بعین یہ سنت طریقہ ہے، پہلے 3 چکروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی دہرایا، اور باقی 4 چکروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ، آرام کے ساتھ لگایا، اور اس میں طویل دعائیں کی، اور رکن یمانی اور حجر اسود کے مابین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھا۔ جب بھی رکن یمانی کے پاس پہنچتے وہاں سے یہ دعا پڑھنا شروع کرتے حجر اسود تک، اور رکن یمانی کے پاس جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، اللہ کے بندو رک جاؤ۔ ہم فرط جذبات میں آ کے خانہ کعبہ کے ہر کونے کو گلے سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں، غلاف کعبہ سے لپٹتے ہیں۔ یعلا بن امیہ نے رکن یمانی کے اوپر جا کے یہی حرکت کی، فرط جذبات میں آ گئے، اس کو چومنا شروع کر دیا، اس کو گلے لگنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر ساتھ تھے اور ان کا کوڑا ان کے ہاتھ میں تھا، ٹھک اٹھایا مارا، اما تفت مع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ تو صحابی ہے، تو نے رسول اللہ کے ساتھ طواف نہیں تھا کیا تھا، کیا رسول اللہ نے رکن یمانی پہ یہ حرکت کی تھی جو تو کر رہا ہے؟ نہیں، یہ حرکت تو صرف حجر اسود پہ ہوئی تھی، مجھے یاد ہے، یہ بوسہ، یہ محبت کا انداز تو حجر اسود کے اوپر تھا۔ یا اللہ اگر تو بعد نہ آیا میں تجھے درے لگاؤں گا، اگلے چکر میں یہ حرکت نہیں کرنی۔ یہ سنت ہے، یہ سنت کی اہمیت ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے حضرت ابو بکر کے اوپر، حالانکہ لبیک الہ الحق کہنا اللہ کا نام ہے، میں اللہ حاضر ہوا لبیک، اللہ کے کسی نام کے ساتھ، لیکن حضرت ابو بکر بھی اس طرح التزام کرنے والے تھے سنت کا۔ ایک شخص نے لبیک اللہم لبیک کی جگہ حضرت ابو بکر کے سامنے کہہ دیا لبیک یا الہ الحق، یا لبیک الہ الحق۔ حضرت ابو بکر جیسی نرم مزاج طبیعت ہے، حضرت عمر کا تو پتہ ہے کہ درہ نکال کے مارا، حضرت ابو بکر نے درہ نکال لیا، بعد آ جا، تو نے رسول اللہ سے تلبیہ کے الفاظ نہیں سے سنے تھے، رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ لبیک اللہم لبیک۔ یہ صحابہ اس طرح سنت کا التزام کرنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 4 چکروں کو اطمینان کے ساتھ پورا کیا، اور حجر اسود کی طرف بڑے، بوسہ لے کے مقام ابراہیم کے پیچھے جا کے کھڑے ہوئے، اور ساتھ جب یہ سب آخری چکر ختم ہوا مقام ابراہیم کی طرف بڑے، وہ سیدھا ہی ہے، آج کل رش کی وجہ سے کچھ طویل سفر بھی پڑ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ آیت پڑھنا بھی سنت ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں یہ رسول اللہ نے اشارہ کیا تھا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، یہ رسول اللہ نے پوری آیت پڑھی تھی، آپ بھی پڑھیں، اس میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جب مقام ابراہیم آپ کے بالکل سامنے ہو جائے، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں اسی طواف کے بعد ادا کی، گویا یہ 2 رکعت جو ہے یہ طواف کا حصہ ہے۔ اس لیے علماء کا اختلاف ہے، سن لیجئے جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ طواف وضو کے ساتھ ہوتا ہے کہ وضو کے بغیر۔ اس میں ایک بات یاد رکھ لیجئے، طواف وضو کے ساتھ ہو یا نہ ہو، 2 رکعتیں تو وضو کے بغیر ادا نہیں ہو سکتی، اس لیے بھائی آپ 7 رکعتیں ادا کرنے کے بعد وضو کرنے جائیں گے، یا دوبارہ وضو 7 چکروں کے بعد دوبارہ وضو کرنے کے لیے نکلیں گے ان 2 رکعتوں کے لیے۔ تو اس لیے طواف کی ابتدا ہی میں جب آپ مسجد الحرام میں داخل ہوں تو آپ وضو کر کے آئیں، کیونکہ آپ نے یہ طواف کا جو حصہ ہے یہ 2 رکعتیں وہ ادا کرنی ہے۔ اور بعض لوگوں نے اس سے بھی بڑا ایک استدلال پیش کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے بارے میں کہا تھا یہ نماز کی طرح، اور اس میں فضول لغو کلام نہ کرو۔ نماز کی طرح ہونا اور نماز ہونے میں فرق ہے، یہ اس کی ثواب کی اور اہمیت کے اوپر بات دلالت ہے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبے میں یہیں سے اپنی بات کو شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق ہدایت فرمائے۔